مکہ مکرمہ مسلمانوں کی عقیدت کی سب سے مقدس عمارت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مقدس عمارت خانہ کعبہ کو اب تک کتنی بار تعمیر کیا جا چکا ہے اور سب سے پہلے اسے کس نے تعمیر کیا؟ اور آج جو ہم خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے سو سال پرانا ہے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کون لوگ کرتے تھے؟ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر سے لے کر اب تک کے تمام مراحل کو جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہیے۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ ال عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو مسلمانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے، جو کہ تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ خانہ کعبہ ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور اس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ ابھی کا جو خانہ کعبہ ہے یہ تقریباً 404 سال پرانا ہے اور اب تک خانہ کعبہ کو 10 بار تعمیر یعنی بنایا جا چکا ہے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو پیدائش کے بعد زمین پر جھگڑا فساد کرے گا اور بہت خون خرابہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ سننے کے بعد فرشتے سوچنے لگے کہ شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گیا، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور تسبیح بیان کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے ایک خوبصورت حسین و جمال والا ایک گھر تعمیر کیا گیا، اور یہ زبرجد کے 4 کھمبوں پر بنا ہوا تھا، اور یہ خوبصورت گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے جانا گیا، جس طرح اللہ پاک سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتے ہیں، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر موجود ہے۔ فرشتوں کے بیچ بیت المعمور کی اہمیت اتنی ہے جتنی مسلمانوں کے درمیان خانہ کعبہ کی اہمیت ہے۔ بیت المعمور آسمان والوں کا خانہ کعبہ ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لے دوبارہ اسے کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور پر حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور جیسا ایک گھر بناؤ کہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں بالکل اسی طرح میرے بندے اس گھر کا طواف کریں گے اور میری عبادت کریں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی اور اس کا طواف کیا، اور اس طرح فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، نہ تو میں یہاں پر فرشتوں کی تسبیح سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھ سکتا ہوں۔ جس طرح آسمان پر میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا اور فرشتے اس کے چاروں طرف طواف کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبہ بنا لو اور اس کا طواف بھی کر لو، اور اس کی جانب کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کر لو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چل دیے اور انہیں اس جگہ لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جہاں پر سب سے پہلے زمین کی جھاگ بنی تھی،
اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین میں تبدیل ہو گئی۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنا پاؤں مارا تو ساتوں زمین تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، اور پھر ان بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، اور انہی بنیادوں پر فرشتوں نے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی۔ اور ان 5 پہاڑوں میں کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ ہیرا، کوہ صفا اور کوہ مروہ وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح جب خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ بنایا جا رہا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ہم سب کی اماں حوا بھی شامل تھی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا طواف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور نماز ادا کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خانہ کعبہ کو تیسری مرتبہ تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد خانہ کعبہ کی دیواریں وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے تیسری مرتبہ مٹی اور پتھروں سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، جبکہ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا۔ اب چوتھی بار خانہ کعبہ کو اس وقت بنایا گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب نازل کیا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی تھی، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بحفاظت اٹھا لیا گیا تھا۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کے حکم دیا۔ اب چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کس طرح بنایا، اس واقعہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر زمین اور سنسان پہاڑوں کے بیچ تنہا چھوڑ دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر انسانی آبادی کا نہ کوئی نام و نشان تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی، اور خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک لال رنگ کا دھیلا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف پہلا سفر کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے، اپنی فیملی سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اور تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کا موقع تھا، اور اس وقت تک حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس دنیا سے ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خانہ کعبہ بنانے کا حکم دیا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی بالکل کیجئے، میں آپ کی ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا نقشہ بتایا، اور اسی نقشہ کے مطابق خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مستری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بطور مزدور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبس کے کنویں سے 2 پتھر لائے۔ ان 2 پتھروں میں ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی جاتی ویسے ہی یہ پتھر بھی ہوا میں اونچا ہوتا جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود کو جب جنت سے اتارا گیا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر ہی جنت کے پتھروں میں سے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کی نور کی روشنی کو بجھا دیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پتھروں کی نور کی روشنی کو نہیں بجھاتا تو یہ زمین سے لے کر آسمان تک سب کو روشن کر دیتا. اس کے بعد خانہ کعبہ کو 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں بار قریش خاندان نے بنایا. اس کے بعد خانہ کعبہ کو 8ویں بار تعمیر کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب قریش خاندان کے سرداری دور میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا. تو اس سیلاب سے کعبہ شریف کی دیواریں کمزور ہو گئی. تو ایک مشورے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تو خانہ کعبہ کو قریش قبیلے نے پھر سے تعمیر کیا. خانہ کعبہ کو 9ویں بار اس وقت بنایا گیا جب یزیدی قوم کی پتھر بازی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش قبیلے کی تعمیر میں شامل نہیں تھا، اس نے اس کو بھی شامل کر کے مقام ابراہیم سے خانہ کعبہ کو 9ویں بار تعمیر کیا. اس کے بعد خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے سن 74 میں قریش والی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو 10ویں بار تعمیر کیا. اور جب اس کے حکومت میں خلیفہ ہارون حکومت پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا چاہا. لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر آنے والا ہر حکمران صرف اپنی شہرت کی خاطر خانہ کعبہ کو گرا کر پھر سے نئے سرے سے تعمیر کروایا کرے گا. تو اسی طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی. اس کے بعد سن 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد احمد خان شاہ نے حجر اسود والی جگہ کے علاوہ پوری عمارت کو حجاج بن یوسف کی بنیادوں جیسا بنوایا. یہ کام 6 ماہ کے اندر اندر مکمل ہو گیا اور اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کے پتھر لگوائے اور بہت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور خانہ کعبہ کے اوپر بہت ہی خوبصورت کالا غلاف ڈالا گیا. اس غلاف کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا اور سنہری الفاظ میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا. اور سلطنت عثمانیہ کے بعد شاہ فہد بن عبدالعزیز نے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنانے کا کام شروع کیا. لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے.